كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج اس سیشن میں جو ہمارا ٹاپک رہے گا جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے قبر، کہ قبر کیا ہے، قبر کے سوالات کتنے ہیں، کیسے ہیں، کون کون سے ہیں، قبر میں مومن کے ساتھ اور کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ جو کچھ ہم یہاں پہ سیکھیں گے نا، زندہ رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد جو سارے جو لیکچر آئیں گے وہ اس پر آئیں گے کہ اچھی موت کے لیے اچھی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو اور آنے والی تمام ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ اس لیکچر سے، جو کورس ہمارا چل رہا ہے، اس سے بہت کچھ آپ لوگ سیکھیں گے الحمدللہ۔ جی، آج ہمارا موضوع ہے کہ قبر کیا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، تو دین اسلام میں جتنی زندہ انسان کی عزت اور تکریم ہے، بالکل اسی طرح مرنے والے کے لیے، اس دنیا سے جانے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ احسن معاملات کو ترجیح دی ہے۔ کچھ رولز اور ریگولیشن، یا یوں کہہ لیجئے کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ ان کو عزت اور احترام سے اس دنیا سے رخصت کیا جائے۔ ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہے۔ مردے کی آرام گاہ کو قبر کہا جاتا ہے۔ قبر کا ایک اور نام ہے برزخ۔ برزخ یعنی قبر کوئی متعین یا خاص جگہ نہیں ہے۔ روح جب جسم سے پرواز کر جاتی ہے تو جو جسم ہوتا ہے، چاہے وہ درندے کے پیٹ میں ہو، زمین کے تہہ میں ہو، سالم ہو یا نہ ہو، جس جگہ پر جسم ہوگا اس کو قبر کہا جاتا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد انسان کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے۔ قبر آخرت کی منزل کی پہلی منزل ہے۔ یا تو یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے، یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ آپ لوگ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ کیا ہم نے قبر میں جانے کی تیاری کی ہوئی ہے؟ کیونکہ قبر کا جو عذاب ہے وہ حقیقت ہے، وہ قائم ہو کے رہے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ آپ پر، ہم پر منحصر ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم قبر اور آخرت کی کس طرح تیاری کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں قبر میں ہم اس طرح نہیں رہ سکتے جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ قبر اندھیرا ہے، روشنی ہمیں اپنے ساتھ لے کے جانی ہے، اپنے عمل کے ذریعے۔ ہم کو وہاں پہ اکیلا رہنا ہوگا، ہم روئیں گے، چلائیں گے، لیکن کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ وہاں کیا کام آئیں گے؟ ہمارے اعمال۔ قبر ایک خاک ہے، بستر ہمیں خود لے کے جانا ہوگا۔ قبر روزانہ پکارتی ہے کہ میں سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور جیسے ہی انسان مردہ ہو کر قبر میں جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر کو حکم دیتا ہے کہ وہ اتنا اس مردے کو بیچے کہ ایک پسلی دوسرے پسلی کے اندر گھس جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، انہوں نے کر کے دکھایا، ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں اس طرح بیچا کہ اندر سے جو یہ ہڈیاں ہیں اس کے چٹکنے کی آواز آئی۔ اس طرح جو ہے وہ قبر بیچتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں پچھتاوا ہو، ہم کچھ کر نہ پائیں، تو اپنے اعمالوں کے ذریعے ہم اپنی قبر کی زندگی کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ زندگی گزاریں گے نا، اسی طرح آپ کو قبر میں بھی پروٹوکول ملے گا۔ میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جیسے کہ دنیا کی زندگی میں جب آپ کہیں سفر کرتے ہیں تو کوئی ٹرین کا ٹکٹ لیتا ہے، کوئی بس کا لیتا ہے، کوئی جہاز کا لیتا ہے، کوئی سائیکل پہ ہی نکل پڑتا ہے۔ تو جس طرح کی جو سواری ہوگی اسی حیثیت کے حساب سے آپ کو آرام ملے گا۔ بالکل اسی طرح قبر میں بھی بہترین اعمال والوں کا استقبال بھی بہترین ہوگا۔ لیکن اگر اس کی کسی نے تیاری نہیں کی تو یاد رکھیں کہ یہ سانپوں اور کیڑوں اور بچھوؤں کا گھر ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز انہوں نے اپنے حجرے میں پورا آدھا دن گزارا اور حجرے سے باہر نہ نکلے، اور جب حجرے سے باہر نکلے تو چادر لپیٹے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے فرما رہے تھے کہ اے لوگو، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنسو اور زیادہ رو۔ اے لوگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک عذاب قبر برحق ہے۔ کیونکہ
قبر دنیا کا آخری گھر اور آخرت کا پہلا دروازہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے رونے لگے، حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس دن کے لیے تیاری کرو، ہم سب کو اس گھر میں جانا ہے۔ حضرت عثمان سے بھی روایت ہے کہ ایک قبر کے پاس وہ کھڑے ہوئے اور اتنا روئے تو لوگوں نے پوچھا کہ جہنم اور جنت کے ذکر جب آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، البتہ جس قبر کے پاس آپ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں آدمی نجات پا گیا تو بعد کے مسائل آسان ہوں گے، اور اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے معاملات سخت ہوں گے۔ قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کا اچھا عمل اچھی انسانی صورت میں قبر میں اس کے ساتھ رہے گا، اور برا عمل بری انسانی شکل میں اس کے پاس رہے گا۔ 3 چیزیں انسان کی ساتھی ہیں۔ پہلا ساتھی مال اور اسباب، جو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا ساتھی اس کا کنبہ، اہل و عیال، تدفین کے بعد وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ عمل، وہ قبر میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور یہی میت کا سچا دوست ہوگا۔ ایک اور حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے جنازے پر ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کے بیٹھے تھے، اور آپ کے ارد گرد ہم سب بیٹھ گئے۔ ہم اس طرح بات سن رہے تھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ دیکھیے صحابہ کا طریقہ، دیکھیے کہ کتنے غور و فکر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا کرتے تھے، اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو آخرت کے بیانات ہوتے ہیں ان کو بڑے غور و فکر سے سنا کریں، کیونکہ وہ قبر کی درستگی کے لیے اور آخرت کی زندگی کی درستگی کے لیے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آگے ہے کہ ایک مبارک چھڑی ان کے پاس تھی جو ان کے ہاتھ میں وہ زمین پہ گاڑے ہوئے تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ کبھی آپ آسمان پر دیکھتے، کبھی آپ زمین پر دیکھتے۔ اس حالت میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر 3 دفعہ یہ دہرایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اچھا، اس دعا کو یاد کیجئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ہر نماز میں جب اتحیات پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی کے بعد جو دعا پڑھا کرتے تھے وہ اس میں یہ دعا شامل تھی۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ بس ہم کو قبر میں جانے کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ قبر کا جو معاملہ برحق ہے وہ ہو کے رہے گا، تو اس کی تیاری ہم کیوں نہ اس سے پہلے کر لیں۔ اچھا، یہاں تک میرا لیکچر ابھی قبر کیا ہے تو میں یہاں پر اس کو ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی، جو نیا لیکچر ہے، اس میں ہم قبر کے سوالات اور قبر میں کیا ہوتا ہے مومن اور کافر کے ساتھ، وہ ضرور سنیے گا، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ساری حدیث اور قرآن انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔